میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات میں حاضر ہیں، او بی وین کا اجتماع ہے یا جہاں جہاں اس وقت بذریعہ چینل یہ ریلے جو ہو رہا ہے اجتماعات، تو وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، فیضان رمضان، اسی طرح فیضان سنت، مختلف امیر اہل سنت کے رسائل یہ ضرور حاصل کریں۔ اور ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، رمضان میں گناہ کرنے والوں کی قبر کا بھیانک منظر۔ یہ 1 روپیہ ہدیہ ہے، 2 طرفہ یہ پمفلیٹ ہے۔ اس میں رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک روایت بھی بیان کی گئی، امیر اہل سنت نے اس پہ کچھ مزید مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تو یہ 1 روپیہ ہدیہ ہے، اس پمفلیٹ کو ضرور حاصل کیجئے۔ ماہ رمضان میں بالخصوص جو روزے نہیں رکھتے ان تک یہ پہنچائیں تاکہ آنے والا ماہ رمضان یہ خوب عبادت میں گزارا جا سکے۔ ابھی نگران شورا نے ماہ رمضان اعتکاف کرنے کے حوالے سے جو کلام فرمایا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے یہ فارم، اعتکاف فارم، یہ آگے پیچھے دونوں طرف پرنٹ ہے، یہ 2 روپیہ ہدیہ پر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اس میں دیے ہوئی معلومات یہ مکمل بھری جائے اور جو ذمہ داران ہیں اس کو صحیح طور سے تصدیق کریں۔ شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپیز وغیرہ چاہیے، وہ ضرور اس میں لگائی جائیں تاکہ ان کے مکمل قوائف چیک ہونے کے بعد ہی انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اس کو بھر کر آپ چاہیں تو بذریعہ پوسٹ بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ 28 شعبان تک وہ اسلام بھائی جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آنے کی ترکیب بنا لیں تاکہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان کے حلقے وغیرہ بنا لیے جائیں اور ایک اچھے انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے، اور اس مجلس کے تحت مختلف معلومات اس کے متعلق تحریر وغیرہ شائع ہوتی ہیں۔ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا کارڈ یہ جاری کیا ہے، اس میں غسل میت وغیرہ کے حوالے سے فضائل بھی لکھے ہیں، اسی طرح تجہیز و تکفین کے احکام یہ مختصراً اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب روح قبض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، غسل و کفن کی تیاری کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، غسل دینے سے پہلے کیا احکام ہیں، غسل جب دیا جا رہا ہو تو کون کون سے مراحل اس میں گزارے جائیں گے، کفن پہنانے کے متعلق، اسی طرح تدفین کے حوالے سے مختصراً یہ کارڈ بیانا گیا ہے۔ جو ذمہ دار غسل دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں، جب جب ضرورت ہو مختصراً اگر اس کو دیکھ لیا جائے گا تو کافی سنت اور آداب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کارڈ 5 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعقوب ریاری کمہار والا کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شب براءت کے کیا معنی ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے۔ شب مانے رات، براءت مانے چھٹکارا، نجات۔ شب برات مانے چھٹکارا پانے کی رات۔ تو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تنگ دستیوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارے پانے کی رات ہے۔ اس کے لیے دعا کرے چھٹکارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ چھٹکارا مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نعت خان کلام بھی سنا تھا۔ سوالات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہے بابا، اب بیٹھو یا تو بہت چار سوالات تھی بچی جی چار اوپا تھی نہ چالو دیا ہوا سوالہ چلائیں بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں، منع نہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شب براءت میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔
دفن کرنے کے بعد تو پانی ڈالنا سنت سے ثابت. ویسے جو پانی ڈالا جاتا ہے آج کل، یعنی شاید کوئی ثواب سمجھ کر پانی ڈالتے ہیں. اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اس سے میت کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یہ بالکل یعنی کہ جہالت کی بات ہے. تو بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ضرورت ہو، جیسے مٹی اڑ رہی ہے اور اس کو جمایا تو اب اس میں پانی ڈال دیا، یا اس پر کوئی بیج ڈالے اب اس میں پودا اگانے کے لیے پانی ڈالا، تو ضرورت سے پانی ڈال سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد ارشد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ شب برات میں یا کسی بھی موقع پر اپنے عزیزوں کی قبروں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی عزیز کی قبر پر جانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، جانا چاہیے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی انس ملے گا میت کو. جبکہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے تو وہ انتقال کے بعد بھی اگر وہ جائے گا نا تو اس کو انس ملے گا، کمپنی ملے گی، محبت اس کو ہوگی، وہ چاہے گا کہ زیادہ دیر رکے. تو اب قبریں بیچ میں حائل ہیں. کئی قبرستانوں میں، ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو اس طرح کا ہے انداز کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر دشوار ہوتا ہے جانا. تو اگر ایسا ہی ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر نہیں جا سکتا تو دور سے حاضری دے لے، فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ قبر پر، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے. اگر قبریں مٹا دی گئیں، راستہ بن گیا اس کے اوپر، تب بھی اس پر چلنا بھی حرام. اور بلکہ اگر شک ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں، شاید تھیں، رستہ بن گیا ہے یہاں قبروں پر، شبہ ہو، تب بھی اس پر چلنا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل ہمارے یہاں شب برات آنے سے پہلے معافی تلافی کا طویل سلسلہ ہوتا ہے. چند باتیں اس بارے میں ارشاد فرما دیں. کیا یہ طریقہ اعلیٰ حضرت نے نکالا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ معافی مانگی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگی جا رہی ہے. کیا سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگنا درست ہے، یا جس سے معافی مانگنی ہو اس کے پاس جا کر معافی مانگنی ہوگی؟ اگر واقعی کسی کا حق طلب کیا ہے تو کیا صرف روایتی انداز سے معافی مانگنا کافی ہوگا اور اس رات کا انتظار بھی کرنا ہوگا؟ ان دنوں نامعلوم افراد کے جن سے کبھی واسطہ بھی نہیں ہوتا، ان کے بھی میسیجز اور واٹس ایپ آتے ہیں. ایک دن میں درجنوں پیغام آتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں. کیا اس طرح نامعلوم افراد سے آپس میں معافی مانگنا درست ہے؟ اگر معاذ اللہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھا، حق تلفی کر دی، جھاڑ دیا، کوئی مارا اس کو، تو مطلب بلا اجازت شرعی کو اسی حرکت کی جس سے حق تلفی کا حکم لاگو آیا، تب تو جس کو کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے، پہلے اس مسئلے کو حل کرے، یعنی فوری طور پر اس سے معافی کرے، اس کو راضی کرے. تو اب یہ کہ معافی مانگنے میں تاخیر کرے گا تب بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کی توبہ فوراً واجب ہوتی ہے. توبہ میں تاخیر کرنا پھر ایک جدید گناہ، اس کی بھی توبہ کرے کہ تاخیر کیوں کری.
تو اس میں شب برات کا یا بڑی رات کا انتظار تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. رہا یہ کہ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا، طریقہ تو شریعت میں پہلے سے موجود ہے کہ حق العبد اگر تلف ہو تو بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا، بندہ معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کیے کہ وہ معاف کریں. حالانکہ بندے بھی اللہ کے، حقوق بھی اللہ کے، لیکن اس نے یہ اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے یہ طریقہ رکھا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بدعت حسنہ بھی نہیں ہے. معافی مانگنا تو یہ ضرورتاً واجب ہے، کمپلسری ہے. اچھا، اب جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگے، تو یہ اس کی کوئی مطلب نہیں کہ شرط میں نے نہیں پڑھی گئی کہ جا کر ہی معافی مانگے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلا کر بھی اگر معافی مانگے گا تو صورت تو بنتی ہے معافی مانگنے کی. مثال کے طور پر استاد نے غیر ضروری جھاڑ جھوڑ دیا، یعنی حق تلفی پائی گئی، یا ماں باپ نے کوئی ایسی حق تلفی کر دی، دادا نانا نے کر دی، پیر صاحب نے مرید کے ساتھ کر دی، اور اگر وہ بلاتے ہیں اس کو، وہ بلا کر پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ قریب بلا کر اگر اس کو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں، تو نہیں طریقہ یہ ٹھیک. اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ جائے اس کے پاس اور اس کے سامنے ذلیل ہو، فلاں ہو، تو یہ مطلب اضافی چیزیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ معافی مانگنی ہے. اب چاہے جا کر مانگے، چاہے بلا کر مانگے، چاہے تحریراً مانگے، چاہے تقریراً یعنی زبان سے بول کر مانگے، چاہے اشارے سے مانگے. ہاں، اشارے سے معافی مانگ سکتے ہیں. یعنی مثلاً کو غصہ آ گیا، کسی کو مطلب ڈانٹ دیا، پھر احساس ہو گیا، یوں کر لیا، اور ایسا لگا کہ وہ اس حد تک کیا کہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس اب ہاتھ نہیں جوڑو، کوئی بات نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا، معافی مانگ لی. معافی مانگنا پایا گیا. تو بہرحال لے کے معافی مانگنے کی بہت ساری صورتیں سامنے آئی، ہمارے فون پر بھی مانگی جا سکتی ہے. تو جب یہ سارے طریقوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جس سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے اور معافی مانگی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. تو وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ جس کا پتہ ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری کر بیٹھا ہے، تو وہ تو نہ شب برات کا انتظار کیا کرنا ہے، سانس بھی بعد میں لینا ہے، پہلے معافی مانگنی ہے میں نے. یعنی مبالغہ کیا میں نے کہ اتنی جلدی معافی مانگنی ہے. اب یاد نہیں ہے کس کی حق تلفی کی ہے، کس کی نہیں کی. اب جیسے کوئی بھی مشہور آدمی ہے، مثلا میں ہوں، میرا لاکھوں نہیں کروڑوں سے بالواسطہ بلا واسطہ تعلق ہے، میں کیا کروں؟ میں کس طرح معافی مانگوں؟ مجھ پر بھی یہ تو کمپلسری واجب، اللہ نہ کرے میں نے کسی کی حق تلفی کر دی تو اس سے رابطہ تو کرنا ہی ہوگا. میرے حفاظتی امور کے مسائل ہیں، اس کے گھر تو جانے میرے لیے بہت دشوار ہے، تو اگر میں اس کو بلا بھی لوں یا پیغام دے دوں یا لکھ کر بھیج دوں یا فون کر دوں، یہ بھی صورت ہے معافی مانگنے کی. مگر اب بہت سارے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ کس کی حق تلفی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی. چلو کسی کی بھی نہیں ہوئی، بالفرض کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے میں نے حق تلفی کی ہو، اس کے باوجود اگر میں معافی مانگتا ہوں تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ یہ طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. حدیثیں ہیں، خود فرمان موجود ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار توبہ کو تو بولتے ہیں. 100 مرتبہ نے استغفار کرتا ہوں، کسی روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. تو توبہ کرنے کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے، توبہ کے ذریعے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں.
تو چلو اس پر ہم قیاس نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں اور وہ اگر سوشل میڈیا پر معافی مانگتا ہے، اب اس پر ہنسنا، اس پر باتیں بنانا یہ آپ پر واجب نہیں کرے گا کہ جس پر آپ باتیں بنا رہے ہیں اب اس سے معافی مانگے آپ، اور جا کر معافی مانگے یا رابطہ کر کے معافی مانگے کہ میری بھول ہو گئی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں تو بعض تو میں اپنے اوپر خامخواہ اوڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھے تنقید کر رہا ہے مجھ پر اور مجھے سنا رہا ہے. اب یہ کہ اگر واقعی یہ نیت تھی تو یہ بتائیے کہ یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ آپ نے کون سا ثواب کا کام کیا؟ کیا میرا دل نہیں دکھے گا اس سے؟ یار میں سوشل میڈیا کا جب سے نام نہیں سنا تھا میں تو تب سے یہ کام کر رہا ہوں، دعوت اسلامی بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہوں معافیاں مانگنے کا. کیونکہ میری عمر آپ کو شاید سب کو اندازہ نہیں ہو، میری عمر ہے کافی عمر ہے. میں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا اس وقت بھی میری عمر 30 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، یا 30 سے کوئی سال 2 سال شاید اوپر ہوگی. 30 سال کس کو بولتے ہیں؟ تو اس کا مطلب مجھے تجربات تو بہت تھے، مطالعہ بھی تھوڑا بہت کیا ہوا تھا، علماء کی صحبت بھی پا چکا تھا، احساس بھی تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مکتوب اس میں ہے نا اندر میں ڈالا ہے آقا کا مدینہ، وہ میں نے دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ہی اس کو پھر الحمدللہ حاصل کر کے، مکتوب نہیں کسی کتاب میں نے بھی چھپا ہوا دیکھا تھا، تو اس کو کچھ آسان کر کے اور یہ آقا کا مہینہ میں شامل کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں 14ویں تاریخ کو یہ 14 شعبان المعظم کو معافی کی ترکیب ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس پر کافی کلام بھی کیا، بڑے پیارے مدنی پھول دیے. تو یہ بتائیے کہ یہ کس سے ثابت ہے 14 شعبان کی شام کو معافیاں مانگنا؟ تو اعلیٰ حضرت بھی اگر غلط تھے تو چلو میں بھی غلط ہوں، نہ میرے اعلیٰ حضرت غلط نہ الحمدللہ میں غلط. تو اب میری اتنی ساری تفصیل سننے کے باوجود اگر کوئی میرا مذاق اڑائے گا تو خدا کو جواب کیا دے گا؟ یا جو معافیاں مانگتے ہیں سوشل میڈیا پر، میرے بھائی وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ جبکہ ہم نے بتا دیا کہ بھائی اگر واقعی اختلافی کی ہے تو اس سے رابطہ کر کے معافی مانگنی ہے، اور اگر احتیاطاً کہ شاید کسی کی اختلافی ہو گئی ہو اور یہ میرا پیغام سن کر ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، تو اس نیت سے کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ ابھی یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ میں پہلے ان اجتماعات میں بھی معافیاں مانگتا تھا، سب کو میں جانتا تھوڑی ہوتا ہوں، لیکن جب میں گزرتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں تو پہلے تو آتا جاتا تھا نا، ہزاروں لوگوں سے ملتا بھی تھا میں. تو بعض اوقات کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کو پاؤں لگ جائے، کو نہیں لگ جائے، کچھ ہو جائے، گھور لوں میں، جھاڑ لوں، ڈانٹ لوں، بھیڑ میں ایسا ممکن ہوتا ہے. تو میں اگر اب اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں کیا کروں؟ تو اللہ لعلان معافی مانگ لی کہ شاید وہ بھی سن لے اور مجھے معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے. تو اس لیے یار کوئی اور کام ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ وہ کوئی ایشو چاہیے یار، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب سوشل میڈیا پر کوئی اگر معافی مانگتا تو یہ بتاؤ ایمانداری سے آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سچی یعنی اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھو. یعنی طرح طرح کے تحریریں لکھتے ہیں. اب یہ تحریر کرنے والے شاید میرے سامنے آئے نا تو میں ان سے پوچھوں گا یار یہ کیا کیا لکھا ہے، یہ مجھے ثابت کرو. بعض باتیں بولتے ہیں یہ ثابت کرو، آپ جو بول رہے ہو کہ یار یہ کیا ہے، کس حدیث کا مفہوم ہے، کس آیت کا مضمون آپ نے یہ بیان فرمایا. اور باقی سارے راستے آپ کاہے کو بند کرتے ہو؟ یار بہت سارے موضوعات ہیں میرے بھائی جس پر امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس بہانے اگر وہ معافی کرتا ہے کہ ایک حقوق العباد کا ذہن تو بنتا ہے یار کہ یہ حق تلفی بھی کوئی چیز ہے، پڑھنے والے کا بھی ذہن تو بنتا ہے. نہیں، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شب برات میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں. اچھا 1 to 1 بھی مانگتے ہیں. میں خود اپنے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی اور ان کی امی سے بھی، سب سے معافی مانگتا ہوں. اب مجھے آپ بیوقوف کہیں یا جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے، پھر آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے مجھے ڈھونڈتے پھرنا، پھر آپ بولو ہم پہنچ نہیں سکتے اس تک، تو پھر وہ آپ سوشل میڈیا پر میرے نام سے معافی مانگ لینا.
میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یار کیوں ایسا کرتے ہیں, کرنے دو نا یار, مگر اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. کوئی تو اس میں جو معافی مانگتا ہے آخرت کا تصور پایا تو جا رہا ہے نا یار, کہ میری آخرت کو نقصان نہ پہنچے. اب وہ جس بھی انداز میں کر رہا ہے اب کیوں چھیڑتے ہیں؟ تو جس کو دیکھو قلم پکڑ کے یا بیٹھ کے وہ کمپوزنگ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے. اگر ہم معافیاں مانگتے ہیں تو آپ بھی تو مطلب سوشل میڈیا پر اپنی تحقیق کے دریا بہا رہے ہیں. آپ یہ تحقیق کے دریا بہانا چھوڑ دیں تب بھی ہم معافیاں مانگنا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ آپ بھی مانگیں, ہم تو یہی مشورہ دیں گے. معافی مانگنی چاہیے. معافی کا رجحان بڑھنا بہت بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے. معافی کا رجحان بڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. پاپا جس نے بھی معافی مانگی, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے مانگی یا تحریر کسی طرح مانگی, معافی مانگنے میں عاجزی کا ایک کچھ تو پہلو ہے, بے شک تواضع کا کچھ تو پہلو ہے. کچھ تو ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو تحریر کر کے. اگر کسی نے عاجزی کی ہے, تواضع کی ہے, تو یہ خود ہی قابل تعریف عمل ہے یا قابل مذمت عمل ہے. میں انشاءاللہ اب یہ جو اہل محبت ہے نا, مجھ سے محبت کرتے ہیں, اگر میرے عقیدے سے متفق ہیں, تو وہ تو ہو سکتا ہے مجھ سے معافیاں مانگیں گے, مجھے ڈھونڈیں گے, عین ممکن ہے. اگر اب ان کو کوئی خوف خدا کی کوئی بھنک ہوگی تو شاید مجھے ڈھونڈیں گے. میرا دل دکھا ہوا ہے کہ میں نے طرح طرح کی تحریریں اور کچھ نہ کچھ سنا دیکھا, مجھے مزہ نہیں آیا کہ یار یہ کیوں کرتے ہیں ایسا. میں بارگاہ عظمت, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے قریب لا رہا ہوں کہ بندوں سے معافی مانگ کر بھی تو اللہ کی قرب کا ذریعہ یہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ کائے کو یار مطلب یہ اسپیڈ بریکر اس میں ڈالتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور مجھ پر خامخواہ کی تنقیدیں کرتے ہیں. بھلے نام نہیں لیتے, انڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں. کائے کو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہو سر؟ چھوڑ دو یہ کام یار, آپ معافیاں مانگنا شروع کر دو. آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی, انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی. خوف خدا نہ بڑھے تو مجھے کہنا, جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال ہے میں بہت کہہ چکا, اسی کو کافی سمجھے. کبھی مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اگر ان میں سے بھی ابھی تک کسی نے معافیاں نہ مانگی ہو تو مانگ لیں. یہ مجھے ڈھونڈے ہم نہیں جنہوں نے میرے انڈائریکٹ تنقیدیں کی ہے مجھ پر, وہ تو چلو میں نے معاف کیا, آپ میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے. نہیں جتنے, لیکن اب یہ بھی تو بات ان تک نہیں پہنچے گی تو چلو میرا سمجھانا بھی نہیں پہنچے گا. لیکن ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ معافی مانگنا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے یار. وہ دل گردہ چاہیے کہ لاکھوں کے سامنے کو ہاتھ جوڑ کر اسکرین پر بیٹھ کر بولے کہ مجھے معاف کر دو. خالی مذاق اڑانا آسان ہے, پسینے چھوٹ جائیں گے تمہارے. اس طرح سب کے سامنے معافیاں مانگو گے تو آپ کو تو داد دینی چاہیے یار, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. مجھے داد نہیں چاہیے. تنقید تو کسی پر بھی ہوگی تو دل تو دکھے گا نا یار. یوں تو بہت کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے, مگر میں الحمدللہ کا مطلب لڑائی پنگا ڈال لیتا ہوں. لیکن مجھے یہ انداز جو کرتے ہیں نا, یہ مجھے ان میں اپنائیت کی بھی کچھ خوشبو آتی ہے کہ یار لگتا ہے یہ اپنے والے لگتے ہیں. خامخواہ مطلب مدنی ماحول سے شاید زیادہ وابستہ نہیں ہے, یا آگے پیچھے ہونے کے بعد یہ مطلب ہے کہ وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں تو یہ واپس آ جائیں. ایسا نہیں کریں. آپ کئی بھائی ہیں جو معافیاں مانگتے ہیں, ماشاءاللہ اتنے لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ایک تاریخی مطلب باب ہے تاریخ کا. اتنے مانگ رہے ہیں. یہ جتنے بیٹے ان میں شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے کہ جنہوں نے گھروں میں معافیاں مانگی ہوں گی, بالکل معافیاں مانگی ہوں گی. تو یار یہ تحریک کوئی غلط ہے یار, کتنی پیاری تحریک ہے. معافی مانگو, معافی پاؤ, جنت میں جاؤ انشاءاللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس طرف بھی آپ تھوڑی توجہ دلائیں کہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے والدین بعض اوقات ان سے ناراض ہوتے ہیں, کئی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے.
اور اس پر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کریں، تو اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور باقیوں سے معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں لیکن ان میں نہیں کرتے. اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں. خیر یہ تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ یقینی معلوم ہے کہ بھئی فلاں کی دل آزاری کی ہے تب تو سانس بعد میں لے، پہلے اس سے معافی مانگے. یہ ایک مبالغے کے طور پہ سمجھا ہے کہ اب تاخیر بلا وجہ نہ کرے. تو ظاہر ماں باپ کا حق تو زیادہ ہے. صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معاملے اور سخت ہیں. صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے. بے شک ماں باپ سے بھی، جیسے میں نے کہا نا، ہم نے تمہیں تو گھر کے ہر فرد سے معافی مانگی، جو بھی ہوش و حواس میں ان سے معافیاں مانگی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ماں باپ سے بھی معافی مانگنی ہے، بھائی بہنوں سے بھی مانگنی ہے، گھر کے دیگر افراد سے بھی معافی مانگنی ہے. اگر واقعی کوئی بھول ہوئی ہے کہ ان کا دل دکھ گیا، تلفی ہوئی ہے، تو واجب ہے کہ ان سے مطلب معافی مانگے. اور تلافی کی بھی صورت ہے تو وہ بھی سب کے ساتھ کرنی ہے. جیسے کسی کا قرضہ دبا کے بیٹھ گیا تو اب بولا کہ معافی مانگ لی، تو وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا، تاخیر بلا وجہ جو کی ہے اور کوئی دل دکھا دیا ہے وہ لین دین کے تعلق سے، اس کی بھلے معافی مانگے لیکن قرضہ تو دینا پڑے گا نا. تو یوں مطلب یہ کہ گھر والوں سے بھی معافی مانگنی ہے. اچھا اب اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی سب سے معافی نہیں مانگتا، کسی سے معافی مانگ لیتا ہے، تب بھی جیسے 100 کا اس نے دل دکھایا اور ایک سے معافی مانگتا ہے، 99 سے نہیں مانگتا، تو وہ ایک والی قبول نہیں ہے. یہ اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، وہ 100 میں سے ایک تو کم ہو ہی گئی اس کی، لیکن ظاہر ہے کہ 100% معافی مانگنی چاہیے. 100 سے معافی، 100 کے 100 سے معافی مانگنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں جس سے معافی مانگی جائے اور اس کے باوجود وہ معاف نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ ہاں یہ حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں. ایک حدیث شریف میں کہ جس کا بھائی اس کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف فرما دے. یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ جیسے یہ تو ہے کہ وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے. اب یہ اس کو یوں وعید سنانا کہ معاف کر دو ورنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، تو وعید سنانی چاہیے یا گڑ گڑا کے مزید اس سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے؟ یار گڑ گڑا کر اس کو آمادہ کرے. اس کو تم کو حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا، یہ تو دے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو اللہ جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تو یہ وعید ہے. اب اس کو سمجھایا اور اس کو حدیث سنانے میں ضرورت حرج نہیں ہے، لیکن متعین کر کے کہ تم کو حوض کوثر پر جانا نصیب نہیں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی کوئی گناہ کرے تو گناہ سے اس کو ڈرانے میں تو ڈرانا چاہیے، اچھی بات ہے. اس کو حدیث بھی سنا سکتے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، لیکن یہ سزا تجھے ملے گی، تو جہنم کا عذاب بھگتے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی سے معافی مانگنا اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ضروری تو نہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مطلب کوئی آپس میں ایسا کبھی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر میری دل میں یہ ہے کہ یار میں اس کو بولوں گا کہ آج بڑی رات ہے یار، کوئی ایسی مطلب ہو گیا ہو تو معافی کر دینا، یا ایسے ہی آج بڑی رات ہے اب تک جو حقوق تلف ہوئے ہیں معاف کر دیجیے گا، تو اس کو خوشی تو ہوگی نا کہ یار ایک شخص نے میرے سے اس طرح کی اچھی بات کی، نرم بات کی، معافی کی بات کی. تو کیا کسی کی اگر ہم دل جوئی کی یا خوشی کی نیت کرتے ہیں کہ اس کو میرا یہ معافی کا پیغام جائے گا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ یار اسے معافی مانگی، یار ایک اچھا پیغام بھیجا. تو کیا اگر میں نیت کرتا ہوں تو مجھے اس کا دل خوش کرنے کا یا دل جوئی کا ثواب ملے گا؟ یہاں یہ نیت بنتی ہے.
میں اس وقت آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ کا جو معافی کا پیغام ہزاروں لاکھوں تک پہنچے, اب آپ کا کبھی اس سے کوئی ایسا رابطہ یا واسطہ ہوا بھی نہ ہو, اور یوں گھومتے گھومتے پہنچ گیا, ارے باپا کا پیغام آیا, تو اس کو خوشی تو ہوگی نا. لیکن مطلب جیسا آدمی, جیسے کہ باپ اگر بیٹے سے معافی مانگے گا تو بیٹے کو دل میں خوشی ہوگی, باپ کا احترام بڑھے گا, یہ اس کا چانس ہے. اور بیٹا اگر معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن یہاں بھی امکان ہے کہ باپ کی بیٹے پر شفقت بڑھے. تو جیسا آدمی, یہاں یہ بھی تربیت فرما دیں پاپا. اصل میں اس طرح کے میسیجز چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جیسے ایک ساتھ 100 آ گئے, اتنے سارے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں, اتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں, تو وہ جس کے پاس آتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ. تو اس وجہ سے کئی لوگ تنقید کرتے ہیں. اب میرے پاس مثال کے طور پر اگر اتنے سارے SMS یا واٹس ایپ آ جاتے ہیں تو مجھے اس پر جھنجھلا جانا چاہیے, یا مجھے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ تو اچھی چیز ہے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, تو میں اس پر کیا اپنا ذہن بناؤں؟ یہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے نا تو بھرمار ہو جاتی ہے پیغامات کی. دنیاوی معاملات ہو گئے, جیسے خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے تو میسیج چل رہے ہوتے ہیں. کوئی مطلب ایسی بریکنگ نیوز جس کو بولتے ہیں, یا شوکنگ نیوز آ جائے تو وہ شوکنگ نیوز نا, بریکنگ اور چیز ہے نا, دونوں ایک ہی ہے. ہاں, بہرحال کوئی ایسی یعنی کہ چونکا دینے والا واقعہ ہو جائے تو بھی میسیجز چلتے ہیں, مزے لے لے کر فارورڈ کرتے ہیں. ہاں وہ تو اچھا موقع ہے نا, لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو خوش ہوتے ہوں گے کہ اتنے مر گئے, زخمی ہوئے, تو خود معلومات کرتے ہوں گے کہ بھائی اور کتنے, کیا ہوا, کہاں تک پہنچا اسکور. تو یہ مطلب مواقع ہوتے ہیں, دنیاوی موقع ہو یا دینی موقع ہو, میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے. اسی طرح جیسے عنقریب آپ کو ہم تھکا دیں گے میسیج دے دے کر, تیار رہنا, رمضان کی مبارکباد دیں گے, لوگے انشاءاللہ؟ میں تو لوں گا. رمضان مبارک کہا, اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں دے, اور میں یہ دعائیں کیوں نہیں لوں گے؟ آپ نہیں لیں گے؟ لیں گے نا بھائی, انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو اب کوئی مطلب بیزار ہو جائے کہ یار یہ کیا پیچھے لگ گئے, جب دیکھو تو لائن لگی ہوئی رمضان مبارک رمضان مبارک, تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دعائیں دے رہے ہیں, اور دعائیں تو جتنی دے کم ہے. تو اسی طرح مطلب اگر معافی مانگنے والوں کے پیغامات کی لائن لگ گئی تو کیا حرج ہے اس میں یار, اچھا ہی تو کام ہے. آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی امید ہے ثواب ملے گا. جس کی شادی ہوتی ہے نا, اس کو مبارکباد کے جب پیغامات آتے ہیں نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس کو دیکھو شادی کی مبارکباد دینے تلا ہوا ہے, کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کو مبارکباد کے پیغام آئیں گے تو اس کو خراب لگے گا. اب یار کیا لائن لگا دی یار, اتنی کو مبارکباد دیتا بیٹا پیدا ہونے پر. میرا پر نواسا آیا, پر نواسا, اس پر بھی مجھے بعضوں نے پیغامات دیے اور مجھے خوشی ہوئی, اور جنہوں نے نہیں دیے ان کا بھی یاد آیا کہ یار اس نے میرے کو مبارکباد نہیں دی. یہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ. تو اب اتنے پیغام آتا ہے پھر بھی میں بیزار نہیں ہوا کہ میرے نفس کو مزہ آیا, سمجھے. تو یوں مطلب یعنی کہ اپنے کو جس میں نفس میں مزہ آئے نا وہ اچھا لگتا ہے. اب عید مبارک کتنی آتی ہے, عید مبارک. اچھا میت ہو جائے تو تعزیت کے پیغامات کتنے آتے ہیں جن کے تعلقات زیادہ ہوں. جو نہیں دیتا تعزیت کا پیغام اس سے دل میں کچھ نہ کچھ ناراضی آتی ہے, یار اس نے میری تعزیت نہیں کی, تب نہیں اکتاہٹ ہوتی یار. اور جو مطلب معافی مانگنے کے پیغامات جو جنت میں لے جانے والے معاملات ہیں اس سے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے, پھر آپ وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیانات داغ دیتے ہیں, کمپوزنگ میں بیٹھ جاتے ہیں, اگڑم بگڑم جو آیا سمجھ میں سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں. کہ سب کے جملے غلط نہیں ہوتے, ہر جملہ بھی غلط نہیں ہوتا, لیکن مطلب یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کوئی اس کام سے کسی کو روکے, روکنا نہیں چاہیے. معافی آپ بھی مانگے, میں بھی مانگوں, روز مانگنا چاہیے, دن میں 100 مرتبہ مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا معافی مانگنا آسان ہے یا معاف کرنا آسان ہے؟
بعض صورتوں میں معافی مانگنا یہ پہاڑوں سے بھی وزندار ہوتا ہے. جس کا ذہن نہ ہو نا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہ چھوٹے سے معافی نہیں مانگے گا, اپنی انسلٹ سمجھے گا. فیکٹری کا مالک اپنے مزدور سے معافی کیسے مانگے گا؟ اس کو فوراً شیطان بولے گا یہ سر پہ چڑھ جائے گا. شوہر بیوی سے معافی کیسے مانگے گا؟ یہ تو پھر وہ ناکو چنے چپوائے گی, چڑھ جائے گی سر پہ. تو اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. تو یوں مطلب جس کا ذہن بنا ہوا ہوگا نا اس کے لیے یہ معافی مانگنا آسان ہے, اور جس کا ذہن نہیں بنا ہوا سوخ تلفیاں کرے گا, معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اچھا, تو ایسوں کے لیے تو معافی مانگنا دشوار ہے, تو ان کو کچھ سر پر برف کی گھسائی کرنی چاہیے, نرمی آئے, ٹھنڈا کا دماغ میں, اور یہی حقوق العباد نمٹا کے جائیں. دیکھو مزدور کو آپ اس کی مزدوری کی اجرت دیتے ہیں, نہ کہ آپ کے ستائے جانے کی اجرت, کہ آپ اس کو ستا سکیں, ظلم کر سکیں, اس کی اجرت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ اس کی اجازت نہیں ہے ستانے کی, ظلم کرنے کی. چاہے آپ کے پاس 1000 آدمی کام کرتے ہوں, سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے سب کے معاملے میں. اچھا, اب معاف کرنا, معاف کرنے میں بھی دل گردہ ہونا چاہیے. بعض لوگ نہیں کرتے معاف, نہیں کروں گا معاف, قیامت کے دن بدلہ لوں گا, یہ بھی نہیں ٹھیک. بلکہ معاف کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے حکم فرمایا خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو میرے آقا نے تو اپنے دشمنوں کو بھی تو معافیاں دی نا, ہے نا. تو اس لیے ہم کو بھی یہ معاف کرنے کی سنت ادا کرنی چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کیوں معاف کروں؟ اچھا, معافی مانگنے والے کو بھی سمجھاؤ نا, کیوں معاف کروں, کیوں معافی مانگوں, میرا کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے. اس میں یہ بحثیں کرتے ہیں اور پھر کئی حق تلفیاں پھر اس بحث میں ہو جاتی ہوں گی. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کیا بگاڑ لے گا میرا, کیا ہے میرے سامنے, میں اس سے کیوں معافی مانگوں, مچھر ہے مچھر مسل دوں گا. اب یہ سارے جو یہ گناہ کر رہا ہے یا ثواب کر رہا ہے, کر کیا رہا ہے؟ مزید مطلب اپنا کام خراب نہیں کر رہی ہے, انہیں مزید اپنے اوپر معافیوں کے مطالبے بڑھا نہیں رہا کہ معافی مانگے. مچھر کہہ دیا, حقیر اس کو جانا, تکبر کی بھی صورت یہاں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے مطلب معافی مانگنا اس کو اپنے لیے آسان کر لیجئے اور معاف کرنا بھی اپنے لیے آسان کر لیجئے, اسی میں دونوں جانوں کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے, میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا مہینہ جسے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی ایک نازک رات جو کہ 15 شعبان کی رات ہے, اس میں مسلمان نوافل ادا کرتے اور مسجدوں میں عبادت کیا کرتے ہیں. اس رات نامۂ اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں. پیارے باپا جانی یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ایسا کیا عمل اور نیت کریں کہ ہمارے نامۂ اعمال بھی اچھے ہوں, اور کچھ دن بعد رمضان کی آمد ہے. انشاءاللہ تو روزہ رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. رمضان کی آمد مرحبا, نعمت کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا.
ماشاء اللہ شب برات میں غالباً کیا عمل ایسا کرتے ہیں پوچھا مدنی منع نے بڑے پیارے انداز میں ماشاء اللہ سوال مدنی منی تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا آپ کی مدنی منی تھی اچھا بنت عابد باپو واہ بھائی ماشاء اللہ شعبان کی 15ویں شب براءت میں جتنا ہو سکے عبادت کرے اب علم حاصل کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم میں سے ایک تعداد یہ بھی ہوگی جو عصر کی نماز مسجد میں ادا کی ہوگی اور ابھی تک مسجد میں ہی پڑھے ہیں اس میں نمازیں فرض نمازیں بھی آئیں کھانے پینے کا وقفہ بھی ہوا افطار کی بھی سعادت پائی پھر کھانا کھایا پھر عشاء پڑھی ہے نا پھر بیان ہوا بیان سنا اور اب بھی علم دین حاصل ہو رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے ظاہر یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف نفلیں پڑھنا ہی عبادت ہے بے شک نفلیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے تلاوتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے علم دین حاصل کرنا یہ نفل نمازوں سے بھی افضل تلاوتوں سے بھی افضل عبادت ہے الحمدللہ تو جس سے ہو سکے وہ علم دین حاصل کرے نفل پڑھے تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے درود شریف پڑھے تسبیح پڑھے نیند آئے تو بھلے سو بھی جائے تہجد کے لیے اٹھے تہجد پڑھے فجر با جماعت روز ہی پڑھنی چاہیے اس دن بھی پڑھے تو یوں یہ رات جو ہے آتش بازی سائیکل بازی اسکوٹر بازی سائلنسر نکال کر شاید بعض لوگ اسکوٹریں بھی چلاتے ہوں گے اور طرح طرح کی دما چوکڑیاں بھی کر رہے ہوں گے لیکن یہ ان دما چوکڑیوں کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے نہ یہ کوئی کار ثواب بلکہ ان میں کچھ کام گناہ کے بھی ہیں کچھ مباح اور کچھ مطلب یعنی کہ فضول اور اس طرح مکس ہے یہ تو بہرحال ان کاموں کے بجائے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سے راضی ہوں ایسے کام ہم کو شب براءت میں کرنے چاہیے اور عزم بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ صرف وہی کام کریں گے جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے ہیں نافرمانیوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی شب بارات کو انسان کے ساتھ جو کچھ اگلے سال ہونا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے تو برائے مہربانی اس بارے میں جو ہے رہنمائی فرما دیں یہ اس میں تقدیر تو انسان جب پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے تقدیر اس وقت بھی لکھی جاتی ہے جب وہ پیدائش اس کی ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق 4 باتیں لکھی جاتی ہیں جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے اندر اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہوتا ہے یعنی پہلے ساری چیزیں لکھ دی گئیں اب سال بھر میں جو ہونا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے اس کی اگر موت واقع ہونی ہے تو اس سال میں واقع ہونی ہے حج کرنا ہے تو اس سال حج کرنا ہے بہت ساری باتیں جو اس بندے کے ساتھ واقع ہونے والی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جو اس سال کے اندر واقع اس بندے کے ساتھ ہونی ہیں تو وہ پہلے کا معاملہ وہ تو ویسے ہی ہے اور یہ سال بھر کا معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے التی یفرق فیہا کل امر حکیم بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا آیت ہے نہیں چلو آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت فرمائی آیت ہے لیکن اس میں التی کے الفاظ وہ اس میں ہیں اس میں نہیں ہے شعبان کی دعا میں ہے اس میں قرآن پاک میں اچھا اتنا یفرق فیہا یفرق کل امر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
خوبصورت دنیا کے رنگین نظارے، بلند و بالا عمارتیں، ٹیکنالوجی کے نت نئے کرتب، آسائش و زیبائش کی رونقیں، تفریح ہی تفریح، یہ مناظر دل و دماغ کو مسخر کر دیتے ہیں۔ انسان اس دنیا ہی میں کھو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اسے اپنے سحر میں محصور کر دیتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت دنیا سے محبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ یہ دنیا ہمارا عارضی یعنی ٹیمپریری ٹھکانہ ہے۔ ہم آئے ایک محدود وقت کے لیے، پھر چلے جائیں گے، پھر پلٹ کر دنیا میں آنا نہیں ہوگا، پھر معاملہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، بلکہ وہ پھر حد نہیں ہے اس کی۔ آخرکار جنتی جنت میں چلا جائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، بلکہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی شفاعت کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت سے کبھی نہ نکلے گا۔ اس بات پر بعض لوگ پر شیطان جو ہے نا یہ کہلوا دیتا ہے کہ چلو یار کبھی تو جہنم سے نکلیں گے نا، یہ کہتے ہیں لوگ، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف یعنی ہلکا پایا جانا، اس جملے میں یہ ہے، یعنی عذاب اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ چلو وہ کچھ عرصے کے بعد میں نکل تو آئیں گے نا، تو یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ ہم برداشت کر لیں گے اتنا، تو یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو کوئی بھی سہ نہیں سکتا، برداشت کر نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے۔ اس لیے یہی تمنا کی جائے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کاش ہم بے حساب بخشے جائیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیمپریری ہے، وقتی اور بہت عارضی۔ اب دیکھو نا بعض تو آتے ہیں اور دنیا میں ایک دن زندہ رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 دن زندہ رہتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی 2-4 گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 2-4 سال، کوئی مزید بڑھتا ہے، جوانی میں اس کی اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے، اسکوٹر کو کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے، پھر بیچارہ سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ ICU میں چلا جاتا ہے، بے ہوش پڑا رہتا ہے، پھر آخرکار دم توڑ دیتا ہے۔ پھر کوئی اگر ادھیڑ عمر پھر بوڑھا پا لیا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو پڑے گا۔ تو یہ دنیا بہرحال ٹیمپریری ہے، تو اس میں تو ہم آئے اپنا کام کرنے کے لیے، کام پورا ہوا چلو، تو ہم کرنے کچھ آئے تھے اور کرنے کچھ لگے، اور یوں مطلب یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ یوں سمجھو کہ ہماری مطلب یعنی کہ کشتی جو ہے نا یہ دریا کے کنارے پر لنگر انداز ہوئی، تو اب اس میں وہاں کچھ تو تھے کہ جنہوں نے حسب ضرورت پھل وغیرہ لیے، کھائے پیے، اور کشتی کا ٹائم بھی ذہن میں رکھا، اور پھر وہ بھاگ کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور کچھ تھے کہ انہوں نے جب خوبصورت مناظر دیکھے اور لذیذ پھل دیکھے تو اب یہ تو کھانے میں منہمک ہوئے اور اپنی جھولیوں میں بھرنے شروع کیے، خوب بھرے، اور ان کو ہوش ہی نہیں رہا اور کشتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ پھل تو ان کو کام نہیں آئے، گل سڑ گئے پھل، اور کشتی بھی چلی گئی، اور یوں یہ در بدر ہو گئے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جو آئے اور جنہوں نے یہ اس دنیا کے ضرورتاً پھل لیے، یعنی کہ ضرورتاً غذا لی، ضرورتاً اس کی نعمتوں کو برتا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تو کشتی میں سوار ہو کر جنت کی طرف نکل گئے، اور جو مطلب غفلت کا شکار ہوئے اور
रौनकों में गुम हो गए तो वो यहीं गल सड़ कर पूरे हुए और अब इनके लिए अजाब। एक समझाने के लिए मैंने वो मिसाल आपको पेश की। तो ये दुनिया जो है ना, ये आर्जी ठिकाना है, इसका मतलब वो इसको दवाम नहीं है, ये मतलब लास्टिंग नहीं है, इसमें टिकाव और ठहराव नहीं है इसमें। तो इसकी मोहब्बत अच्छी चीज नहीं है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, बुनियाद। ये दुनिया ये जड़ है इसकी मोहब्बत। जड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट। आवाम को समझाना। The love of dunya is root of every evil. आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या हैसियत है, इस पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समुंदर में डाले, फिर देखेगा उंगली कितना पानी लेकर लौटती है। ये दुनिया की मिसाल। आखिरत का मामला कितना बड़ा है। दुनिया की डेफिनेशन, तारीफ, दुनिया की वो मोहब्बत जो आखिरत के नुकसान का सबब बने, काबिल मजम्मत है। और ऐसी दुनिया ये बुरी है। माँ बाप की खिदमत करना, बाल बच्चों की खिदमत करना, शरीयत के दायरे में रहकर है ये भी दुनिया, लेकिन ये मजमूम नहीं, ये बुरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है, इसमें सवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये कि दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए। वो मजमूम मोहब्बत जो भी मैंने बयान की कि जो आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो उससे बचना चाहिए ताकि आखिरत बेहतर बन सके, वरना इसका इन्हिमाक, इसमें मशगूलियत, ये नुकसानदेह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सुन्नत भरा हफ्तावार इज्तिमा हर जुमेरात को होता है। जो मदनी चैनल पे हों, जो इस वक्त फैज़ान मदीना में हैं, जहाँ जहाँ हैं, मुख्तलिफ मकामात पर माशाअल्लाह इस्लामी भाई इस वक्त जमा हैं और ओबी वैन के ज़रिए भी देख रहे हैं। लांडी नंबर 3 में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इस वक्त जमा हैं। तो हर जुमेरात को अपने आने वाले हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की भी ज़रूर नीयत फरमा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज असर दुआए इफ्तार का सिलसिला भी होगा इंशाअल्लाह। कमोबेश 6 बजे दुआए इफ्तार का सिलसिला, 6:15 बजे कल इंशाअल्लाह 6:15 बजे दुआए इफ्तार का सिलसिला इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराए रास्त नशर किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये सवाल चलाइए। अरे बाबा जान, मेरा नाम उस्मान गनी अतारी है, मैं इटली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना कैसा? मेरी और मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने में ये है कि जैसे कि अब ये बर्तन का यहाँ टूटा हुआ हो कुछ कोना वगैरह, या यहाँ मिट्टी उखड़ी हुई हो, यानी कि जिसको टूटा हुआ कि इस पे, तो इधर से पीना ये मकरू, अगर फ्रेश जगह से पिया तो मकरू नहीं है। इस तरह दरार वाले हैं या कोई उखड़ा हुआ है कोई हिस्सा, थोड़ा सा भी उसमें स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं, तो इनमें मेल कुचल जमा होता है, धुलता भी नहीं है,
وہ اور جراثیم جمع ہوتے ہیں، تو ایسے برتن بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ آج کل تو چمچ اور یہ مطلب اس میں نقشی بنی ہوتی ہے، اب یہ چمچ جب بھی لیں تو آپ بالکل پلین لیں، یا پلاسٹک کے اس میں ہینڈل ہوتے ہیں، اب وہ چائے میں چینی بھری اور یوں گھما رہے ہیں، اب وہ جو پلاسٹک کا جو ہینڈل ہے وہ بھی بازو کا تھوڑا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر میل ہوتا ہے، یہ دھلتا نہیں ہے، یا نقشی بنی ہوئی ہوتی ہے چپل پہ، یہ چمچ پہ نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چائے کے اندر، سالن کے اندر، یہ غذا کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور نقش کے اندر کچھ نہ کچھ میل بھرا ہوا ہوتا ہے جو دھل نہیں پاتا، خود دیکھیں گے آپ تو کالا کالا ہو جاتا ہے، تو یہ پھر جراثیم پیٹ میں جائیں گے۔ تو اس لیے چمچ اب بنانے والوں کو تو کیا میں اپیل کروں، وہ تو وہی بنائیں گے جو بکے، اب عوام ہی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ جو مطلب نقش والے، ہاں جس دن عوام کو سمجھ آ گئی نا اور دکانوں پر جا جا کر پوچھنا شروع کیا نا کہ ہم کو بغیر نقش کے چمچ چاہیے، تو پھر یہ جا کر بنانے والوں کو بات کریں گے کہ ہم کو یار بغیر نقش کے گاہک آ رہے ہیں، بغیر نقش کے چمچ دو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عام ہو جائے۔ اب بھی ملتے ہیں بغیر نقش کے، لیکن شاید کم ملتے ہیں۔ عوام کو تو خوبصورتی چاہیے نا، صحت کا بیڑا کل غرق ہوتا ہو جائے، ہو ہی رہا ہے، یہ جراثیم کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ موٹی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سمجھ آتی ہے، اس میں میل کچل بھرا ہوتا ہے، یہ چائے میں جا رہا ہے، سالن میں جا رہا ہے، تو یہ اپنی میل تو چھوڑے گا کچھ تو کچھ اثر، آخر ہاتھ بھی تو ہم دھوتے ہیں نا یار، صابن سے دھوتے ہیں کہ میل نہ رہے، اور چمچ سے میل خود بھر کے انڈیل رہے پیٹ میں اور گھول کے میل پی رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جن کے سمجھ میں آیا ہوگا یہ جا کے تلاش کریں گے تو مل جائیں گی، پھر بننا بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ بھی مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، شرعاً جائز ہے ایسے چمچ نقشی والے استعمال کرنا، گناہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد وقاص ہے اور میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں تنگ دستی اور بیماریاں ڈال رکھے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے، جواب ارشاد فرما لیں۔ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، غربت وغیرہ سے نجات ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا آپ کلام نہ شروع کریں، رات جا رہی ہے، اور مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہفتے کو بھی ہے، پرسوں میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہی رہوں گا۔ پتہ چلا ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول نے قبرستان میں بھی اسکرینیں لگائی ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں بھی جو قبرستان میں جو آ رہے ہیں انہیں بھی مدنی چینل دکھانے کی کوششیں انہوں نے کی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ میں مطلب میرا جانا ضروری نہیں ہے اس وقت، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اٹھا تو پھر گیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے تھکن کا پتہ چلے، اب بھی چل رہی ہے گاڑی، مگر میں نے نعت خوانوں کو دیکھ رہا ہوں نا، بیچارے یہ کبھی سے ہو سکتا ہے دعائیں مانگتا ہے، یہ کب ٹلے، ہمارا بھی کچھ مطلب چلے، بولے ہم بھی، نہیں بیچاروں ان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی پڑھیں یار، پھر آئندہ آنے سے بھی کتر آئیں گے آگے، یہ تو ساری رات بیٹھے رہیں گے، ہم نے بٹھا کر رکھیں گے۔ مدنی مذاکرہ سننے اور اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اول تاکہ شرکت کرنے کی جب نیت ہوگی تو وقت باری بھی آنی ہو جائے گی، ورنہ تو فائدہ سے تو خالی ہے شرکت ویسے بھی نہیں۔ عصر سے کلام تو چل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی آئندہ پھر نہیں آئیں گے تو آپ لے آؤ گے، نہیں آئیں گے، پکے آئیں گے بابا، پکے آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی لائیں گے، آپ اپنے آپ کو بھی لائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ، بابا آئیں گے سب انشاءاللہ، آپ کے اپنے نعت خانے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں چلے موقع ملا ہے، آجو جلدی دے۔ اصل وہ کتنے بجے پھر سحری کی ترکیب، رات اب چھٹی ہے، نگران ارشاد فرمائیں گے، کتنے بجے سودی الائن ہوئے؟
आज यमीन आज्ञाओं से थी बहन पा अंदाजो लगाएगी ना जी लगभग आखिरी वक्त 4:12 तकरीबन, तो हमको 3:30 बजे खाना शुरू कर देना चाहिए। तो फारिग हो जाए खाने के बाद, फिर कई एक होंगे जिन्होंने अपने लिए तहज्जुद का वक्त कर लिया होगा, बैठे बैठे ऊँग गए होंगे जी बाबा, है ना, तो वो तहज्जुद वगैरह पढ़ेंगे या नफलें पढ़ेंगे, कुछ तिलावत करेंगे, प्राइवेट इबादत। तो फिर फजर की अजान जल्दी जल्दी, इंशाल्लाह आप घबराए नहीं, आज फजर की नमाज आपको जल्दी पढ़ा देंगे निगरान पोजीशन में। हाँ इंशाल्लाह। यानी समझो कि सुबह सादिक अगर 4:12 जैसा ये कह रहे हैं, तो 4:25 पर समझो अजान की तैयारी है ना, अजान शुरू, और 4:40 पर फजर की जमात करा दो, मरहबा, ताकि ये रात जागे में ये बेचारे जल्दी सो जाएं। फजर पढ़ के जाना है, इसे पहले जाने का नहीं है। जिक्र और दुआ भी होता है बाबा शब आज जुमेरात है, शब जुम्मा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिक्र और दुआ इंशाल्लाह मिले सुन्नत से दुआ में भी शिरकत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काश अब थोड़ा भी हटूंगा ना, पोजीशन बदलूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे थकन का एहसास बढ़ जाएगा। अभी बैठा हूं, इसलिए मैं दुआ कर अल्लाह ताला मील सुन्नत को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, हिम्मत, ताकत अता फरमाए, और मजीद अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे। आज हमने सुन्नतों भरा बयान सुना, बस इस तरह हमें बयानात सुनने के अल्लाह ताला तौफीक अता होती रहे, और बापा हिम्मत मजीद मिले, मजीद सुन्नतों भरे बयानात होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, कबूल भी करे, आमीन आमीन। सीना खोल दे, अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए। जी नाथ खान, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। यार ये नात को नीचे मैं ऊपर में, वैसे मुझे मजा नहीं आता किडा कुर्सी ते ताऊ बैठो ना, थोड़ा बैठा यार, ये स्टूल है ना, एडा नहीं वैसे। मैं नातखानों के साथ बैठ जाता हूँ यार नीचे, अल्लाह करेगा तो तरकीब बन जाएगी। मैं आपके पास हाजिर हो रहा हूँ, नबिया भी नातखानी उलमा भी बता नीचे पा उलमा भी नीचे वैन स्वामद मते चले अपने अज़म का इज़हार करें। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मुहब्बतों के चो, शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि